نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، درس تصوف میں عنوان گفتگو چل رہا ہے کسب حلال۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بندے کو کچھ نہ کچھ حرکت کرنی چاہیے کہ وہ اپنا زندہ رہنے کے لیے جو ضروریاتی زندگی ہے انہیں وہ حاصل کرے۔ اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑا چیپٹر ہے، بڑا ایک یعنی اس اسلامی شریعت کا ایک بہت بڑا یہ باب ہے، ایک عنوان گفتگو ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو روزی کمانے کے لیے اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے روزی کمائی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر کچھ اصول میں نے گزشتہ دروس میں عرض کی ہے، میں صرف اصولی بات عرض کر رہا ہوں۔ ان کی جو تفصیل ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو وہ پیشہ یا جو ذریعہ وہ اختیار کرتا ہے نا، اس کے بارے میں کم از کم، اگر زیادہ سب کچھ نہیں جان سکتا تو جو اسے ڈے ٹو ڈے ایوری ڈے جن چیزوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کا حکم جان لے، اور یقین کریں اگر کوئی انسان ان اصولوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بے پناہ برکت بھی عطا فرماتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جب انسان ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر مال کماتا ہے، نہ دنیا اس کے ہاتھ میں آتی ہے اور نہ ہی آخرت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک بندہ مومن کو جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا آخرت پر ایمان ہے۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہاں کسی نے بھی نہ کوئی ہمیشہ رہا، جس نے بھی کوشش کی یہاں ہمیشہ رہنے کی وہ ناکام ہوا ہے۔ جب سے انسان زمین پر آیا ہے تب سے کوشش کر رہا ہے کہ موت سے میں بچ جاؤں، لیکن موت سے بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ موت اس کو آ ہی جاتی ہے اور اس نے اس دنیا کو ہر حال میں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے دنیا اور آخرت کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری جب نکلتا ہے نا کسی پرندے کے شکار کے لیے، تو ایک پرندہ وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، اور ایک اسی پرندے کا سایہ زمین پر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی اڑتا ہے، وہ بھی حرکت کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے۔ تو اب جو دانا بینا شکاری ہوگا نا، تو اس کی نظر ہوگی اس پرندے پر جو حقیقتاً پرندہ ہے اور جو ہوا میں اڑ رہا ہے، میں اس کو شکار کروں۔ لیکن جو نادان شکاری ہوگا وہ سمجھے گا چونکہ یہ زمین پر بھی اسی ایک پرندہ اڑ رہا ہے، یہ بھی اسی طرح پار پھڑ پھڑاتا ہے، کیونکہ اس کا سایہ ہوتا ہے نا، یہ بھی حرکت کرتا ہے، تو میں اس کو حاصل کروں۔ اور یہ چونکہ آسان ہے، ایزی ہے، بالکل میرے سامنے ہے، زمین پر چل رہا ہے، میں بھی زمین پر ہوں۔ تو اب اگر وہ انسان اس زمین والے پرندے کو جو سایہ ہے اوپر والے پرندے کا، اس کو جناب تیر مارنا شروع کر دے، اور رزلٹ کیا ہوگا؟ بھائی سایہ بھی کبھی کسی انسان کے قابو میں آیا ہے، سایہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، اور جو اس کے کمان میں تیر ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ اب جب واپس گھر لوٹے گا تو خالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی بنائی ہے، ایک ہے وہ اوپر والا پرندہ، وہ ہے آخرت، اور ایک ہے اس کا سایہ، یہ زمین پر چلنے والا جو سایہ، اسی طرح کا پرندہ جو زمین پر نظر آتا ہے، یہ سایہ۔ جو آدمی اس پرندے کو، جو اس پرندے کا سایہ ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور تیر مارے، شکار کرنے کی کوشش کرے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
بلکہ جو اس کے کمان میں تیر ہیں وہ بھی ضائع کر دے گا۔ فرمایا تیری کمان کا تیر تیری زندگی ہے، اس زندگی کو اس سائے کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ضائع نہ کر۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کبھی کسی کے قابو میں نہ آئی ہے نہ آئے گی، نہ ممکن ہے، کیونکہ سایہ کبھی بھی کسی کا قابو، سایہ شکار نہیں ہوا کرتا بھائی، جس نے شکار کرنا ہے اوپر والے پرندے کو شکار کیا جاتا ہے، قابو اوپر والے پرندے کو کیا جاتا ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ میرے بھائی بڑے بڑے بادشاہ جن کے ہزاروں لاکھوں جن کے لشکر، خزانوں کے منہ ان کے بھرے ہوئے، اور ہزاروں، ہر دنیا کائنات کی ہر جناب سہولت انہیں حاصل تھی، لیکن آخر انہیں بھی قبر ہی میں جانا پڑا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو انسان تو کیا بچائے گا؟ کیوں بھاگتا ہے اس سائے کے پیچھے؟ یہ دنیا کی زندگی ایک سائے کی طرح ہے، اس کو سب کچھ مت سمجھ، یہ کسی کے قابو میں نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ سائے کبھی شکار نہیں ہوا کرتے، شکار ہمیشہ اصلی پرندہ ہوا کرتا ہے، اصلی پرندہ آخرت ہے، یہ سب کچھ اسی پرندے کا سایہ ہے۔ تو اب یہ ہر مسلمان کو ذہن میں ہمیشہ ہی رکھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے میرے بھائی، یہاں ہم نے 30 40 60 70 سال گزارنے ہیں، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر جب سے انسان اس زمین پر آیا ہے، خدا نے بنایا ہے، تب سے اگر کوئی ایک انسان بھی یہاں بچا ہے تو پھر تو بھی جان، ٹھیک ہے، تیرے سامنے ایک اگزامپل ہوگی، ایک مثال ہوگی، او فلانا شاید میں بھی اسی طرح کا ہو جاؤں۔ جب ایک بھی دنیا میں جو انسان ہے وہ نہیں بچا، اور یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے، یہ زمین اسی طرح کی ہے، یہ سڑکیں اسی طرح کی ہیں، یہ مکان اسی طرح، یہ ساری کائنات اسی طرح کی رہتی ہے، نہ کسی کے قابو میں یہ آئی ہے نہ یہ کبھی کسی کے قابو میں آئے گی۔ تو جب نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی تو اس کے پیچھے مارا مارا کیوں بھاگتا ہے بھائی؟ اپنے نمازیں کیوں ضائع کرتا ہے اس دنیا کے پیچھے؟ اس دنیا کے پیچھے اپنے آخرت کو کیوں تباہ کرتا ہے؟ اتنی محنت کر جتنی تجھے ضرورت ہے۔ تو اس لیے اب یہ چیزیں میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب جو بھی آپ ذریعہ معاش اختیار کریں، اپنے روزی کمانے کا جو بھی ذریعہ اختیار کریں، اس میں عدل و انصاف اس کو ملحوظ رکھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے کہ جس کا قیامت پر ایمان ہے، جس کا قرآن پاک پر ایمان ہے، جس کا اسلام پر ایمان ہے، اس کے لیے عدل وہ نہیں ہے جو جج کرے، عدل ہر انسان کے لیے ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے، وہ چھوٹا ہے جو بھی بالغ ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، عدل کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ اور عدل و انصاف، کوئی بھی ایسا بزنس، کوئی بھی ایسا ذریعہ معاش جس میں ظلم پایا جائے، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سی چیزیں فقہا نے سب کچھ بیان کیا ہوا ہے، ان میں سے چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں اشیاء دو طرح کی، ایک وہ اشیاء ہیں جو انسانی ضرورت نہیں ہے، مثلا بیوٹی کا سامان ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک فالتو چیز ہے۔ جتنے بھی بیوٹی کے سامان ہوتا ہے نا، اس کے بالکل انسان کوئی ذرہ برابر بھی انسانی زندگی پر اس کے نہ ہونے سے اثر نہیں پڑتا، لیکن اسی کے مقابلے میں غلہ ہے، اناج ہے، فوڈ ہے، تو بھائی اس کی شارٹیج سے تو پوری انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، پانی ہے، اس سے تو پوری انسان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں خصوصاً غلہ، فوڈ، جس میں سبزیاں بھی آتی ہیں، فروٹ بھی آتی ہیں، وہ جو انسانی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں جو فوڈ کی کیٹیگری میں آتی ہیں اور انسان کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہیں، ان چیزوں کو
جبکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ باقی ہے، ڈیمانڈ ہے، تو ان چیزوں کو سٹور کرنا حرام ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جس کی اجازت ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے غلہ کھانے پینے والی چیزیں سٹور کی اس نیت کے ساتھ کہ جب شارٹیج ہوگی مارکیٹ میں تو پرائسیں بڑھیں گی، اور جب پرائسیں بڑھیں گی تو پھر ہم خوب نفع کمائیں گے۔ اسی ضمن میں آج کل یہ گیس بھی آ گئی۔ کیوں؟ گیس تو فوڈ استعمال ہے نا، ہم کیسے کھا سکتے ہیں جب تک گیس نہیں ہوگی؟ بہت سی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ لنکڈ ہو جاتی ہیں ٹائم بدلنے کے ساتھ میں۔ مثلا آج کے زمانے میں گیس ہے، کوئی بھی روبے زمین پر ایسا شہر نہیں ہے کہ جن کے لیے لکڑی کافی ہے، گیس ضروری ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بالکل نئی چیز ہے۔ جو بھی چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ان کو اس نیت کے ساتھ یعنی روک لینا کہ لوگ مجبور ہو جائیں مہنگی خریدنے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اس نیت کے ساتھ کوئی بھی چیز روکے اور اس کے بعد اگر اس کو احساس ہو جائے وہ سب کی سب بھی صدقہ کر دے، پھر بھی اس گناہ کا کفارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنتی ہے وہ انسان، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر کہ جو انسان فوڈ کو سٹور کرے، کھانے پینے کی چیزوں کو سٹور کرے۔ وہ تمام اسی میں وہ ادویات بھی آ جاتی ہیں کہ جن پر انسان کی زندگی کے لیے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی جن پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ زمانہ بدلنے سے یہ چیزیں بھی بدل جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں تو صرف کھانے کا ذکر ہے، لیکن میں نے ابھی عرض کر دیا کھانا اب کیسے انسان تو کچا کھانا کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتا۔ گیس ہے، گیس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، پر آج ہو گئی ہے، دیہاتوں میں شاید نہ بھی ہو، شہروں میں تو یہ ہے۔ اسی طرح پانی ہے، اور پانی کا سسٹم بھی اب بدل گیا ہے، یہ بھی کنٹرولڈ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو ساری چیزیں جس سے کمیونٹی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، لوڈ شیڈنگ اور ان کو ذخیرہ کرنا، یہ حرام ہے اسلام۔ وہ تمام چیزیں جو انسانی ضرورت، اسی لیے اسی طرح کے لباس کا مسئلہ ہے۔ مثلا اگر کوئی ایسا جتنا ضروری ہے انسان، یہ ایک ہے آج کل زیادہ تر لباس غیر ضروری ہو گئے، لیکن ایک ہے ضرورت کی حد تک، ضرورت کی حد تک مارکیٹ میں لباس اور پہننے کے کپڑوں کو روک لینا کہ تاکہ انسان مجبور ہو جائے، ان کے پاس لباس ہی نہ رہے، اور وہ پھر مجبور ہو کر ہمیں مہنگا کپڑا خریدنے پر مجبور ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انسانی زندگی کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو روکنا یہ حرام ہے۔ ان کی سپلائی یہ فرض ہوتی ہے، جو بھی انسان ان کو سٹور کر کے رکھے، اس لیے ہاں ایک مارکیٹ میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے عموماً آج کل بعض اوقات ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ضرورت ہی نہیں ہے، سال ہر سال تک چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو ایسی چیزیں جب ضرورت نہ ہو تو پھر ان کو سٹور کرنے کی اجازت ہے، اور اس کی بھی تقریباً 1 سال اسلام میں لمٹ ہے۔ 1 سال تک آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو مارکیٹ میں لاؤ تاکہ مخلوق خدا ان سے نفع حاصل کرے۔ تو ایک تو یہ چیز میں نے عرض کر دیا کہ دوسرا، ایک شہر میں شہر والوں کو جب ضرورت ہے غلے کی اور دوسرے شہر میں منتقل کرنا، چونکہ وہاں اس کے ریٹ زیادہ، وہاں ریٹ زیادہ ہے، جس شہر میں آپ ہیں یہاں پر غلہ ان لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن دوسرے شہر میں غلے کی قیمت زیادہ ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو بھائی اس قسم کی سمگلنگ کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ کام کرنا بھی حرام ہے۔ نفع کمانے کی نیت سے فوڈ کو اور وہ تمام چیزیں جو انسانی ضروریات کے ساتھ جن کا تعلق ہے، کہ چونکہ یہاں پر انسانوں کو ضرورت موجود ہے، جس جگہ پر وہ چیز موجود ہے، اور اگر اس کو دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں بھیجیں گے تو نفع زیادہ کما لیں گے، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔
آپ نفع کی خاطر ایک شہر سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں کسی بھی ضروریات زندگی کو منتقل نہیں کر سکتے جب یہاں لوگوں کی ضرورت موجود ہے۔ تو آپ پہلے ضرورت مستحق کون لوگ ہیں؟ جو جس شہر میں یا جس علاقے میں یا جس جہاں بھی وہ چیز پیدا ہوگی اس کا استحقاق شریعت میں سب سے پہلے انہیں کو ہے۔ اور یہ تمام یہ بنیادی اصول میں نال کر دیے، اس پر بہت سی چیزیں متفرع ہو سکتی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا سٹور کرنا شریعت میں، مارکیٹ کو ہمیشہ ہی اویلیبلٹی چیزیں مہیا ہوں، دسترس میں ہوں، کس کے؟ خریدار کے۔ خریدار کے دسترس میں رہیں چیزیں، خریدار جب بھی کوئی چیز خریدنا چاہے وہ اس کو خرید سکے۔ کوئی آدمی، کوئی تاجر کسی بھی چیز کو سٹور کرے گا جب کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے، اور ضرورت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی زندگی کا تعلق ہے، تو وہ روکنا حرام ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے انسان پر۔ مارکیٹ کی یہ جو سپلائی چین ہے، اس کو ہمیشہ ہی برقرار رکھا جائے گا، اور اس کے پھر اصول ہیں شریعت میں۔ سب سے پہلے کہاں؟ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا، جس جگہ کی پروڈکشن ہے، جہاں وہ چیز پیدا ہوتی ہے، وہاں اگر ضرورت ہے تو پھر دوسرے شہر میں ان چیز کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے وہاں کے، ہاں تب ضرور کیا جا سکتا ہے یہاں کی ضرورتیں ساری پوری ہو رہی ہیں، دوسرے شہر میں ذرا میں تو پھر آپ کر لیں، لیکن اگر یہاں ضرورت ہے تو صرف پیسے کی خاطر دوسرے شہر میں چیزوں کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، اور یہ بھی حکومتیں تقریباً دنیا بھر کی حکومتیں، لیکن یہ شریعت میں انتہا درجے کی اس بات کا حکم ہے کہ فیک کرنسی، جعلی کرنسی، جعلی کرنسی، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بنانا بھی حرام ہے، اس کو مارکیٹ میں لانا بھی حرام ہے، اس کا ہر قسم کا جس کو علم ہو جائے کہ یہ جعلی ہے اس کے لیے فرض ہے کہ اس کو وہ کنویں میں پھینک دے، اپنا نقصان برداشت کر لے لیکن دوسرے کا نقصان نہ ہونے دے۔ تو فیک کرنسی کے بارے میں شریعت میں، کیونکہ اس سے ہزار فرمایا 100 چوری کرنے، ایک انسان 100 گھروں میں الگ الگ ڈاکہ ڈالتا ہے، فرمایا 100 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے 1 پاؤنڈ یا 1 روپیہ یا 1 ڈالر جعلی بنا کر مارکیٹ میں لانا۔ یہ 100 گھروں، ایک ہے چور، ایک ہے ڈاکہ، اور ایک ہے فیک کرنسی بنانا۔ تو فیک، اور یہ حکم کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس آ جائے تو اس کو اپنے پاس بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو فوراً اس کو تلف کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یہ مسئلہ ہے، کوئی آدمی کاروبار شروع نہ کرے جب تک اس کو اس بات کی شناخت نہ ہو کہ جعلی کرنسی کیا ہوتی ہے اور اصلی کرنسی کیا ہوتی ہے۔ یہ شریعت میں حکم ہے کہ مارکیٹ میں بیٹھنے سے پہلے، اس لیے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے جعلی کیا ہے اصلی کیا ہے، وہ اسی خود بھی دھوکہ کھائے گا، لوگوں کو بھی دھوکہ دے گا، خود بھی نقصان ان کا کرے گا، ہو سکتا ہے خود نہ آگے پہنچا دے کسی اور دوسرے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو صرف کاروبار کرنے کی انہی لوگوں کی اجازت ہوتی ہے کہ پہلے کرنسی کے بارے میں وہ علم حاصل کریں کہ اصلی کون سی کرنسی ہوتی ہے اور جعلی کون سی ہوتی ہے۔ اور جن کے آج کل تو سائنٹیفک وہ پین وغیرہ بھی نکلے ہیں، بہت سی چیزیں نکل آئی ہیں، تو یہ دکانداروں کو ان کا رکھنا فرض ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شک ہو تو اس کو کلیئر کر لیں کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا شریعت میں یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم یہ مسئلہ ہے کرنسی کا، کہ جو کیونکہ ایکسچینج ہوتی ہے نا چیزیں، تو جب فیک کے ذریعے کریں گے تو یہ سب کچھ تباہی پھیر جائے گی پوری مارکیٹ میں اور پورے نظام عدل میں اور پورے معاشرے میں۔ تو اس طرح آدمی ایک اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا ہے،
ہر دوسرے انسان کو رکھے اپنی جگہ پر. کیا انسان یہ پسند کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے؟ کیا کوئی انسان پر پسند کرتا ہے کہ میں بھوکا رہوں؟ تو جب تو خود بھوکا رہنا پسند نہیں کرتا، خود نہیں پسند کرتا تیرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے بھی اجازت نہیں کہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے دوسرا بھوکا ہو جائے. ٹرول کرنے سے دوسرا بھوکا ہوگا نا. اور جعلی کرنسی سے تو اگر خود دھوکا تو چاہتے تجھے خالص کرنسی ملے تو اب تجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ تو بھی دوسروں کو جعلی کرنسی دے. اللہ تو اسی طرح رزق حلال کے لیے یہ ضروری ہے کوئی بھی چیز اس کی تعریف نہ کرے. ہمارے ملک میں خصوصاً، خیر یورپ میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن ہمارے ملک میں یہ چیزیں موجود ہیں اور اس سے برکت بھی اٹھتی ہے اور خدا کی رحمت بھی اٹھتی ہے. اور اسی ایک ہمارے جو ملک ہیں ان میں غربت کا ایک سبب یہ بھی ہے. دو چیزیں منع ہیں، کوئی بھی فروخت کرنے والا اپنے مال کی تعریف نہ کرے. جو بھی چیز ہے جیسی ہے وہ کسٹمر کو دکھا دے، یہ ہے چیز. اور اگر اس بیچنے والے کے علم میں اس میں کوئی ڈیفیکٹ کوئی عیب موجود ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو بتائے. پہلی کوشش یہ کرے کہ ڈیفیکٹو عیب دار مال فروخت ہی نہ کرے. یہ پہلی ذمہ داری ہے اس کی. یعنی یہ فروخت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ مال خریدتے وقت مال کو دیکھ لے، اچھی طرح دیکھ لے کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو. اس کے بعد مارکیٹ میں لا کر عیب دار مال مارکیٹ میں نہ لائے. اگر لانا ہے تو پھر اس کو بیان کرے. اور کسی آپ کی چیز ہے 100% اچھی ہے، بہت ہی اچھی ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے باوجود دو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کہ آپ اس چیز کی تعریف کریں. کیونکہ لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس تعریف کے میں اس میٹھی زبان میں آ جاتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو تجھے ضرورت کیا ہے تعریف کرنے کی؟ بس سیدھی سی بات ہے، اللہ نے ان کو بھی آنکھیں دی ہیں، انہیں بھی شعور دیا ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے. آپ ان کا جرم اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو؟ رہنے دو، جس کو ضرورت ہوئی وہ آپ کی تعریف کے بغیر ہی لے لے گا. تو اشیاء کی تعریف کر کے بیچنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے. بالکل جیسی ہے اس کو ایسے رہنے دو، اس کی ڈسکرپشن لگا دو، بتا دو یہ چیز ہے، بس یہ ہے، اس کا کام فنکشن وغیرہ یہ ہے، جیسی ہے ایسی ہی. اگر اس میں عیب ہے اور اس بیچنے والے کے علم میں ہے تو فرض ہے کہ یہ اس کو بتائے. اور اگر یہ نہیں بتاتا تو خریدار کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر گھر میں جانے کے بعد بھی اس کا عیب اس پر ظاہر ہو جائے تو پھر وہ مال واپس دے کر اپنا پیسہ اسے واپس لے سکتا ہے. یہ فقہ کی کتابوں میں پوری تفصیلات موجود ہیں کہ ہاں تک کب تک یہ مال خریدا ہوا واپس لیا جا سکتا ہے. یہ پوری تفصیل ہے، چونکہ مال ہزاروں قسم کے ہیں، ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ پھر الگ الگ ہر چیز کی تفصیل موجود ہوتی ہے. اسی طرح بے فائدہ گفتگو بھی نہ کرے. دیکھیں نا یہ پورے یورپ میں بات کرتے ہی نہیں ہے. اچھا سسٹم ہے یہ اچھا بات ہی نہیں ہے، بس سیدھی سی بات ہے، ڈسپلے ہوا ہے خریدو، آپ کی مرضی ہے. جو حکم ہمیں اللہ رسول نے پہلے دیا ہوا ہے ہم اور پھر رونا روتے ہم غریب ہیں. بھائی غریب آپ اپنے اس عمل سے ہیں، آپ اپنا عمل بدلائیں. میں نے عرض کیا فقہا کہتے ہیں تعریف تو کجا بات ہے، دور کی بات ہے، زیادہ گفتگو بھی تاجر کو نہیں کرنی چاہیے. تاجر کو زیادہ بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے اس چیز کے بارے میں. بس کہہ دے بھائی یہ ہے چیز، بس خود ہی دیکھ لو، خود ہی اس کا فیصلہ کر لو، یا اور اس کی پرائس یہ ہے اس کا تعین کر دیں. اب تیری مرضی ہے، خریدنا تو خرید، نہیں خریدنا تو نہ خرید. بھائی ظاہر بات ہے یہ دنیا انسان اللہ پاک نے یہ چلتی ہی احتیاج کے اصول پر ہے.
جس چیز کی انسان کو حاجت ہوتی ہے نا، وہ گھر سے چلتا ہی ایک چیز خریدنے کے لیے ہے، تو اس نے تو ہر حال میں خریدنی ہے، آپ بات کریں تب بھی وہ خریدے گا، نہیں خریدنا بات کریں تب بھی خریدے گا۔ تو شریعت میں بہت احسن یہ ہے کہ قسم تو دور کی بات ہے، تعریف تو دور کی بات ہے، ویسے بھی زیادہ بات نہ کرے کسٹمر کے ساتھ زیادہ میٹھی میٹھی باتیں میں، کیونکہ وہ کبھی دھوکے میں آ جاتا ہے، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو فیل کرے یار اس نے اتنی میرے ساتھ اچھی گفتگو کی ہے، تو آپ اگر خریدوں بھی نہ تو پھر کیا یہ محسوس کرے گا؟ نو، حکم یہ ہے کہ تاجر اپنی چیز دکھا دے، جتنا وہ سوال کرے اس کا سوال کا جواب دے دے، اور اس کے علاوہ بات چھوڑ دے کسٹمر کو، جو خریدنا چاہتا ہے وہ خرید لے گا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں کرتے مگر لکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، وہ ایک ایک تیرا لفظ لکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو تو جس نیت کے ساتھ اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس نیت سے بھی آگاہ ہے۔ اس لیے تجارت میں یہ مسئلہ ہے۔ اور آخری بات میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ وہ میں نے عرض کر دیا کہ عیب کو بیان کیے بغیر حرام ہے کسی کو چیز کو بیان کرنا، اللہ معاف فرمائے۔ اگر ڈیفیکٹو چیز کو بیچنا بتائے بغیر حرام ہوتا ہے، ڈیفیکٹو چیز کے لیے لازم ہے کہ وہ آدمی اس کا ڈیفیکٹ بتائے کسٹمر کو، اس کو اطلاع دے بھائی یہ ہے چیز۔ اور آخری بات عرض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر خیانت آ جاتی ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پوری نظام زندگی کو ہم نے بددیانتی پر کھڑا کر دیا، خیانت پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں بہت بھی مزید انشاءاللہ میں عرض کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے۔ فرمایا اسی طرح اجارہ ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی عرض کروں گا۔ یہ جو کام لوگ کرتے ہیں بھائی، تمام معاملات میں یہ بیسک فنڈامنٹل اصول ہے کہ معاملات کو کلیئر رکھا جائے، کلیئر دونوں طرف سے، یہ ہے چیز، یہ ہے، تم زیادہ باتیں میں نہ کیجئے، جو ہے وہ ہے۔ اور باقی معاملات میں بھی انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا، وہی دنیا میں قومیں دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں، دنیا کے سارے معاملات ان کے مزے کر رہی ہیں آرام کے ساتھ، جو انہی اصولوں پر جن لوگوں نے اپنے تجارت کو مرتب کیا اور انہی اصولوں پر جو چلتے ہیں۔ ہم نے بے ایمانی کر کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ نظام حکومت میں کیا کیا ہے، تجارت میں کیا کیا ہے، باقی معاملات میں کیا؟ میرے بھائی، اسلام کے اصول ابدی ہیں، اور دنیا کی بھی نجات اسی میں ہے، آخرت کی بھی نجات اسی میں ہے۔ دنیا میں ایسی بالکل سامنے ہیں یہ ساری چیزیں، اسی دنیا میں لوگ کامیاب ہیں انہی اصولوں پر عمل کر کے، اور انہی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے ہم خود ناکام ہیں۔ کامیابی اسلام کے اصولوں پر چلنے میں ہے۔ یہ وقتی طور پر شیطان ہمیں کہتا ہے یہ کرو یہ کرو، کچھ بھی نہیں بھائی، یہ شیطان دھوکا دیتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا، جیسے اس سائے کو تیر کرنا، شکار کرنا، کہ جو وہ پرندہ تو اوپر ہوتا ہے اور انسان تیر سارے لگاتا ہے، اس سائے کو نہ تیر لگتے ہیں، نہ سائے کبھی کسی کے قابو میں آتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی دنیا میں بھی چاہتا ہے آخرت بھی چاہتا ہے، وہ پرندے کا شکار کرے، سائے کا شکار نہ کرے۔ یہ جو اسلام کے اصول ہیں، یہ وہ پرندہ ہے، اس کو شکار کرو گے سب کچھ مل جائے گا، سائے کا شکار کرو گے کچھ بھی نہیں نصیب ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو شریعت کے خلاف ہیں، یہ سائے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔